السلام علیکم دوستو. بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں ہم لوگ فری لینس مارکیٹ میں اپنی پروفائل بنا لیتے ہیں، بڈ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پروجیکٹ نہیں ملتے. آپ سب دوستوں کے لیے ایک کمپلیٹ اور انفارمیٹو ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو فری لینس مارکیٹ میں نیو ہیں اور بڈ کر رہے ہیں لیکن امپلائر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ اپ ورک پہ اپنی پروفائل بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ لوگوں نے پروفائل کیسے بنانی ہے. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ پروفائل بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ فلاز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائر آپ لوگوں کی پروفائل پہ توجہ نہیں دیتا. ہوتا کیا ہے، اگر تو ہم فیس ٹو فیس کسی سے کوئی بزنس لیں تو اس سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو امپلائر ہے ہمارے جاننے والا نہیں ہے اور وہ سات سمندر پار بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہماری پروفائل دیکھنی ہے اور ہمارے علاوہ بہت سارے لوگوں کی پروفائل اس کے سامنے ہوں گی، تو اس کی مرضی وہ ہماری پروفائل کو سلیکٹ کرے یا نہ کرے. اب وہ ہماری پروفائل کو کب سلیکٹ کرے گا؟ جب ہماری پروفائل اس قابل ہوگی کہ جو چیز وہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، وہ تمام انفارمیشنز ہماری پروفائل پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوں. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پروفائل کیسے بنانی ہے اور اس کے اندر سیٹنگ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے دیکھیں، آپ لوگوں کی پروفائل کمپلیٹ ہونی چاہیے. جتنے سیکشن آپ لوگوں کو جس پلیٹ فارم پہ آپ اپنی پروفائل بنا رہے ہیں وہاں پہ پوچھے گئے ہیں، وہ تمام اس کے جو سیکشنز ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے، کمپلیٹ ہونے چاہیے. اگر آپ کی پروفائل ہر اسپیکٹ سے کمپلیٹ نہیں ہے تو امپلائر اس پہ توجہ نہیں دے گا. دوسری بات جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے bid only on jobs you can totally do because of skills and location. آپ اپنی پروفائل کے اندر 15 ٹائپ کی سکلز ڈال سکتے ہیں. بہت سارے میرے دوست کرتے کیا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی 15 سکلز ڈالیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جابز نظر آئیں اس پلیٹ فارم پہ سب پہ اپلائی کر دیا، سب پہ بڈ کر دیا. دیکھیں، آپ لوگ اپنی پروفائل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگو ڈیزائنر ہیں، ویب ڈیولپر ہیں، ہم کنٹینٹ رائٹر ہیں، ہم فنانشیل ایڈوائزر ہیں اور ہم یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب چینل کی مونٹائزیشن کرواتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ایکزل پہ اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے، ٹائپنگ کی جاب ہے وہ ہے. تو اتنی ساری اسپیشلٹیز ایک ہی بندے کے اندر آپ کلب کر دیں گے تو جو آگے بندہ آپ کی پروفائل دیکھے گا تو وہ اچھا امپریشن نہیں لے گا. آپ لوگ پہلے تو اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ لوگوں نے لوگو ڈیزائن کرنا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ رائٹنگ جو ورلڈ پیج وغیرہ کے اندر جو رائٹنگ ٹائپنگ کی جابز ہیں وہ لینی ہیں، آپ لوگوں نے یوٹیوب مونٹائزیشن کروانی ہے، کہ آپ لوگوں نے کوئی اور فنانشیل ایڈوائزر کے طور پہ کام کرنا ہے، تو آپ ویب ڈیولپر ہیں، آپ ایپ ڈیولپر ہیں، جو بھی ہیں، تو اپنی جو اسپیشلٹی ہیں، جو اپنی سکلز ہیں اس کو فوکس کریں ایک لائن پہ. اپنی پروفائل کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپ کی سکلز نہ ڈالیں. جو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کے اندر صرف وہی چیزیں ڈالیں. تو اس کے بعد موسٹ بیڈرز ڈونٹ ریڈ دا ریکوائرمنٹ آف آر اونلی آفر ڈو. اچھا، اب بہت سارے ہمارے جو نیو فری لانسر دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ ہمارا امپلائر یا جس نے جاب پوسٹ کی ہے وہ چاہتا کیا ہے اس کو کمپلیٹلی پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے جب بھی کوئی پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے، کوئی بڈ کرنا ہے کسی پروجیکٹ پہ،
تو اس پروجیکٹ کی جتنی ڈیٹیل اس پلیٹ فارم پہ دی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پہ اپلائی کرنا ہے۔ اگر تو آپ لوگ اس کی ریکوائرمنٹس پہ پورے اترتے ہیں تو اپلائی کریں، اگر نہیں اترتے تو بلا وجہ بڈز نہ کرتے رہیں۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ اگر کوئی آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ فوٹو شاپ پہ کام کرتے ہیں، ویڈیوز اور فوٹوز کی ایڈیٹنگ اچھے سے کر لیتے ہیں، اگر کسی نے جاب پوسٹ کی ہے وہ آپ سے فوٹوگرافی اور فوٹو شاپ دونوں پہ کام کروانا چاہتا ہے تو آپ اس پہ اپلائی نہ کریں، کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی فوٹو ایڈیٹنگ ہے نہ کہ فوٹوگرافی۔ فوٹوگرافی مختلف لوکیشنز پہ جا کے ہوتی ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کو اپلائی نہ کریں۔ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے، جو آپ کام کر سکتے ہیں، صرف اسی پہ ہی اپلائی کریں۔ اس کا always read the project brief, write a unique and relevant proposal and answer any question posted by the project owner۔ تو وہی بات کہ جو آپ کی اسپیشلٹی ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر اس جاب کی ریکوائرمنٹس، جو امپلائر کی ریکوائرمنٹس سے آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اس پہ بڈ کریں، اور اس کو ڈیٹیل سے اچھے سے انالیسس کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہی بڈ کریں، بلا وجہ آنکھیں بند کر کے بڈز نہ کرتے رہیں۔ آٹو بڈ کبھی نہ لگائیں، آپ خود بڈ کریں، ایسا کوئی سافٹ ویئر یوز نہ کریں جو آپ ایسا لگا دیں، کنڈیشن لگا دیں کہ جیسے ہی کوئی جاب آئے تو وہ فوراً آپ کے سسٹم کے اندر آٹو بڈر لگا ہوا ہو، وہ فوراً بڈ کر دیں۔ تو ایسا کبھی نہ کریں، پہلے سب سے جاب کو دیکھیں، پڑھیں، انالیسس کریں، اور اس کے بعد اگر آپ ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں تو بڈ کریں، ادروائز نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بڈ کے اندر اپنی سکلز اور نیچے جو ریکوائرمنٹس والا پورشن ہوتا ہے وہاں پہ جو آپ اپنے آپ کو وہاں پہ کچھ ڈسکرائب کرتے ہیں اور کچھ آپ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کویشچن کرتے ہیں۔ وہاں پہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے بارے میں تو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں، اپنے بارے میں ہی ساری باتیں لکھ دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ لوگ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کویشچن کریں، پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کویشچن کریں، اور اس جو آنر ہے، جو امپلائر ہے، اس سے ریکوائرمنٹس پوچھیں۔ چاہے یہاں پہ اگر ہم یہ یوٹیوب ایکسپرٹ اس پہ کلک کرتا ہوں تو جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ صرف دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی جو پرپوزل دینا ہے وہ کس طرح سے چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہے۔ سوشل میڈیا مینیجر پہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ اس جو آنر ہے، جو امپلائر ہے، اس نے یہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹس ڈالی ہیں کہ اس کو یہ چیزیں چاہیے، یہ کام کروانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ ان تمام ریکوائرمنٹس پہ یا میکسیمم پہ پورا اترتے ہیں تو پھر اس پہ بڈ کریں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں پہ پورا نہیں اترتے تو آپ لوگ اس پہ بڈ نہ کریں، بلا وجہ اپنی بڈ ضائع نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد آؤٹ سائڈ لنکس اپنی پروفائل میں یوز نہ کریں، لنکس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو بریچ کرتا ہے، دوسرا امپلائر کبھی بھی آپ کے لنک سے جا کے آپ کی پروفائل کو نہیں دیکھے گا۔ یہ نہ کریں کہ اپنی پروفائل کے اندر بہت سارے لنک دے دیں کہ اگر آپ مزید میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل سے جا کے دیکھ لیں یا میری ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں۔ ایسا نہ کریں، جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، جو آپ کر سکتے ہیں، وہ تمام ڈیٹیل پروفائل کے اندر لکھیں، کیونکہ امپلائر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لنک سے جا کے آپ کی پروفائل کو دیکھے۔ وہ وہیں جو سامنے آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے صرف اسی کے بارے میں ہی دیکھتا ہے، اسی چیز کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری ایک خاص بات، اسپیم سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی پروجیکٹ میسج باکس کے علاوہ
किसी भी एम्प्लॉयर से बात नहीं करनी। अगर कोई एम्प्लॉयर आप लोगों को कहे कि मुझे ईमेल करें, या आपकी ईमेल पे से आपको रब्ता करे, या आपको व्हाट्सएप पे रब्ता करे, तो आपने कभी भी उससे बात नहीं करनी। आप लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर रह के ही एम्प्लॉयर से बात करनी है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म से हट के बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्पैम है, वो फ्रॉड है, वो जॉब नहीं देगा, आपसे काम करवा के पैसे नहीं देगा, या आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेगा और आप नॉमिनल सी अमाउंट मांगेगा, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे तो उसके बाद वो एम्प्लॉयर नज़र नहीं आएगा और वो प्लेटफॉर्म भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये चंद एक चीज़ें थीं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, तो आप लोगों ने इन चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों को देख के बिड करेंगे तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों की बिड जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी और आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अक्सर मेरे न्यू कमर दोस्त एक और गलती भी करते हैं। वो गलती ये होती है कि क्योंकि आजकल फ्रीलांस मार्केट में क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं। पहले बहुत क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीएचडी और मास्टर्स और स्पेशलाइज्ड पर्सन जो थे वो फ्रीलांस मार्केट की तरफ ज़्यादा नहीं आते थे। आजकल के वो क्वालिफाइड लोग भी आ रहे हैं। वो करते क्या हैं कि क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो आते ही फ्रीलांस मार्केट में जब अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो वाला प्रोजेक्ट उठाते हैं। ये आप लोग बात जहन में रखिएगा कि आप लोग क्वालिफाइड हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है, जो भी है वो ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट पे ऑनलाइन जो है आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन बेस करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना कि आपका एक्सपीरियंस बेस करता है। आप ऑफलाइन आपका एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफ़िकेशन भी है, लेकिन फ्रीलांस मार्केट में आप न्यू हैं तो आप लोग बड़े प्रोजेक्ट उठाएंगे। एम्प्लॉयर कभी भी आप पे रिलाई नहीं करेगा, वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। आपने पहले फ्रीलांस मार्केट में आते ही अपनी बेस बनानी है, अपने रिव्यूज़ बनाने हैं, अपना जो है वो अपनी गुडविल बनानी है एम्प्लॉयर के सामने। तो आप लोगों ने करना ये है कि फ्रीलांस मार्केट में आते ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं उठाने। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले जिनकी वैल्यू कम हो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें। 2, 4, 5 जब आप प्रोजेक्ट ले लेंगे तो उसके बाद आप लोग बड़े प्रोजेक्ट लेना शुरू करें। जब आपकी प्रोफाइल में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को आसानी के साथ बड़े प्रोजेक्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पहले जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू कम है वो वाले लें, और उसके बाद ऐसा 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 फिर आप लोग बड़े प्रोजेक्ट की तरफ चाहे बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें। तो इस तरह से आप लोग अपनी बेस बनाएं और अपनी प्रोफाइल बनाएं, फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट भी आसानी से मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई इससे रिलेटेड और इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी वीडियो की कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई मज़ीद डिटेल जानना चाहें। तो इसके अलावा मैंने अपनी ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे भी फ्रीलांस मार्केट में बिगिनर्स गाइड के नाम से ये मैंने ब्लॉग लिखा था। यहाँ पे तमाम जितनी भी हमारी ये फ्रीलांस मार्केट्स हैं उन तमाम के लिंक भी दे दिए थे। अगर आप लोगों को डिटेल ना मिल रही हो कि कौन कौन सी फ्रीलांस मार्केट्स हैं और उस पर कहाँ से ढूंढना है, कहाँ जाना है, तो आप ये मेरा ब्लॉग ओपन करेंगे। यहाँ पे जिस भी आप इसके मार्केट पे जाना चाहेंगे वहीं पे यहाँ पे मैंने लिंक दे दिए हैं। यहाँ पे अगर लेट से ये हम इस पे बिहेंस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये उसके रेलिवेंट पेज पे चला गया है। यहाँ पे आप लोग इसको लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना साइन अप करें, अकाउंट बनाएं और उस पर अपने बिड दें और अपने काम शुरू करें। तो यहाँ से आप लोगों को ये सारी फ्रीलांस मार्केट्स मिल जाएंगी। उसके अलावा फर्दर अगर कोई आप लोग अगर फ्रीलांस मार्केट में या कहीं पे भी आप लोग अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को ये
سنیپ چارٹس کے ساتھ ساری ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے فری لینس مارکیٹ میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. تو اگر کوئی اور ایشو ہوگا تو آپ لوگ نیچے کمنٹ میں لازمی لکھیں, میں اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کروں گا. اور آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں پر تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویک تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.